وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. سبق آیت نمبر 8 سے 16 تک. سب سے پہلے تھوڑی سی لفظی وضاحت کروں گی اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر کریں گے. وا اور من کا لفظی معنی ہوتا ہے سے. من ما من سے الناس لوگوں میں سے یعنی بعض لوگ. یعنی من کا لفظی معنی بعض نہیں ہوتا, مراد بعض ہوتا ہے. لیکن یہاں بعض کیوں لکھا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں نا کہ لوگوں میں سے یعنی کچھ لوگ, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سم آف دم. من جو یقول قال یقول قول اردو میں استعمال ہوتا ہے قول. مثلا اقوال زرنی سب نے سن رکھا ہوگا, تو اقوال قول کی جمع ہے. تو یقول قول سے ہے, قاف واو لام. یقول کہتے ہیں. آمنا آمنا کا لفظ جو ہے اس کا روٹ حمزہ میم نون ہے, اور یقول کا روٹ قاف واو لام ہے. حمزہ میم نون ہے ایمان کا روٹ. حمزہ میم نون. آمنا آمن یؤمن ایمان. ایمان کا لفظی معنی ہوتا ہے تصدیق کرنا, کنفرم کرنا. آمنا امن سے ہے, اور آمن یؤمن ایمان کہتے ہیں ایمان لانے یا تصدیق کرنے کو. تصدیق کرنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی چیز کو کنفرم کر مان جانا. باللہ اس میں آپ دیکھیے کہ ایک بی ہے اور ایک اللہ ہے. باللہ ساتھ اللہ کی. بی پیچھے پڑھا آپ نے, بسم اللہ. واہ اور بالیوم الاخری. بی بھی آپ نے پڑھا, یوم بھی پڑھا, اور آخر بھی آخرت کے معنی پیچھے پڑھا ہے. بالیوم الاخری. واہ حالانکہ واہ کا اگرچہ معنی اور ہوتا ہے, لیکن یہاں چونکہ ان کا حال بیان ہو رہا ہے اس لیے واو کے عربی زبان میں کئی ایک معنی ہوتے ہیں. جو مشہور معنی ہے وہ ہے اور. یہاں پر حالانکہ اس کا ترجمہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کے بعد حال بیان ہو رہا ہے. کس کا؟ دھوکہ دینے والوں کا. یہ جو زبان سے کچھ کہتے ہیں اور عمل سے کچھ اور کرتے ہیں, یعنی منافق لوگ. جو ماں نہیں, ماں پیچھے پڑھا ہے مما. وہاں ماں کا معنی آپ نے جو پڑھا تھا, اور ماں کا ایک اور معنی نہیں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہم کہاں پڑھا؟ ہم المفلحون. بمؤمنین بی اور مؤمنین. بی کا ایک مطلب ہوتا ہے ساتھ, اور بی بہت جگہوں پر زائد بھی آئے گا. یہاں زائد ہے. بمؤمنین میں جو بی ہے اس کا ترجمہ نہیں ہے, زائد ہے, یہ ایکسٹرا ہے. عربی زبان میں اور قرآن مجید میں خاص طور پر آپ بہت مقامات پر زائد حروف دیکھیں گے, ایکسٹرا. کبھی میں آپ سے کہوں گی یہاں ما زائد ہے, کبھی کہوں گی با زائد ہے, کبھی کچھ اور بتاؤں گی. تو آج ایک ہی دفعہ سمجھ لیجئے کہ زائد حرف یا لفظ آتا ہے تاکید کے لیے. تاکید کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کو ایمفسائز کرنے کے لیے آتا ہے. یعنی اگرچہ یہاں لفظی ترجمہ نہیں کریں گے ہم بھی کا, ہم یہ نہیں کہیں گے اور نہیں ہے وہ ساتھ ایمان لانے والے, تو کوئی مطلب ہی نہیں بنتا, کوئی سینس ہی نہیں بنتا اس کا. یعنی وہاں وہ ایسا نہیں کہ بیکار میں آئے ہیں, یا پھر مقصد اگر لفظی ترجمہ نہیں آپ وہاں کر پا رہے تو اس کا مطلب ہو کہ وہاں کچھ اس کا فائدہ نہیں. اس کا بہت زبردست فائدہ ہے, اور وہ فائدہ ہے ایمفسس کا. یخادعون, یخادعون کا روٹ جو ہے خا دال اور عین ہے. خا دال عین, خدا. خدا کہتے ہیں دھوکے کو. یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ, اللہ کو. کون دھوکہ دیتے ہیں؟ یہ منافق کو. وا اور الذین ان لوگوں کو, آمنوا جو ایمان لائے. پھر آمن یؤمن ایمان, ایمان لانا, تصدیق کرنا. وما اور نہیں, یخدعون وہ دھوکہ دیتے. یہاں بھی اب آپ دیکھیں پیچھے آپ نے پڑھا خے دال عین. خدا کا مطلب کیا ہے؟ دھوکہ دینا. لیکن دونوں کا لفظی فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کچھ نوٹ کیا آپ نے کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ لفظی فرق, میننگ نہیں پوچھ رہی میں آپ سے. ایک جگہ ہے یخادعون اور ایک جگہ ہے یخدعون. جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں کوئی ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جو بظاہر زائد آپ کو نظر آتا اور اس کا کوئی مقصد یا مطلب نہ ہو. دونوں کے اگرچہ ترجمے میں ہم کہتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں, لیکن سینس میں فرق ہے. یخادعون کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے دھوکہ دینا ہوتا ہے, یعنی اکیلے نہیں بلکہ مل جل کر شراتیں کرتے ہیں اور مل جل کے پلاٹنگ کرتے ہیں اور سازشیں کرتے ہیں اور پھر دھوکہ دیتے ہیں. اور یخدعون وہ خود دھوکہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یخادعون میں کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر تعاون کر کے دھوکہ دینا, اور یخدعون اکیلے خود ہی دینا. فرق ہے نا, دونوں میں فرق ہے. ایک اجتماعی ہے اور ایک انفرادی ہے. وما یخدعون اور نہیں وہ دھوکہ دیتے الا مگر. الا کا مطلب ہوتا ہے مگر, سوائے. انفسہم, انفس جو ہے نفس کی جمع ہے. نفس, نفس کہتے ہیں انسان کی ذات کو, جان کو. انفسہم, ہم کون ہے؟ وہ خود. انفسہم اپنے نفسوں کو, اپنی ذاتوں کو, اپنی ہی جانوں کو. وا اور ما نہیں, یشعرون وہ شعور رکھتے. یشعرون کا روٹ ہے شین عین را. تو اس کو آپ شین عین را کو ذرا پڑھیے, الگ سے کیا بنتا ہے؟ شعر یا شعر. شعر اردو میں ہوتا ہے نا, اور شعور کا لفظ بھی بولتے ہیں آپ. وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے. تو شاعر کون ہوتا ہے؟ جو شعور رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو. عربی میں شعر کہتے ہیں بال کو, تو شعور کہتے ہیں جاننے اور سمجھنے کو. لیکن کیسا جاننا اور سمجھنا؟ جس کے اندر باریکی ہو, گہرائی میں. وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے, سمجھ نہیں رکھتے. فی قلوبہم, ہم پھر وہی دوبارہ ساتھ لگا ہوا. فی قلوبہم مرض, بیماری ہے. اردو میں استعمال ہوتا ہے مرض.
فا زادہ ہم، یہ کیا ہے؟ فا زادہ ہم، فا کا مطلب ہے پس، زادہ زیادہ کیا، ہم ان کو، پس زیادہ کر دیا ان کو، بڑھا دیا ان کو، اللہ اللہ نے، مرضن بیماری میں۔ اب آپ دیکھیے ایک جگہ ہے مرضن اور ایک جگہ ہے مرضن، ایک جگہ پیش کے ساتھ ہے اور ایک جگہ زبر کے ساتھ ہے، اسی لیے تھوڑا سا معنی میں فرق ہے۔ پہلی دفعہ ترجمہ کیا کیا آپ نے؟ بیماری ہے، اور دوسری دفعہ بیماری میں۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے، یہ بھی اصل میں کیا ہے؟ با-لا-ہم۔ بہت سے لوگ چھوٹے زبر کو لمبا کھینچ کے پڑھ لیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم لا کو لا پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ نہیں، بالکل معنی الٹ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو بہت احتیاط کیجیے عربی پڑھنے میں کہ لا کو لا نہیں پڑھنا، اور لا کو عام طور پہ لوگ الٹ پڑھتے ہیں، جہاں لا لمبا کرنا ہوتا ہے اس کو چھوٹا کرتے ہیں، وہاں بھی معنی الٹ جاتا ہے۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذابٌ عذاب ہے، علیم، علیم کا لفظ جو ہے الف لام میم سے ہے، علم۔ اردو میں علم کس کو کہتے ہیں؟ المناک حادثہ، بہت دردناک، علم کہتے ہیں درد کو، تو علیم کا مطلب ہے دردناک۔ اچھا، اس سے ملتا جلتا تھا علیم، رحیم، تو رحیم میں کیا مانا تھا؟ بار بار، مسلسل، تو علیم کا مطلب ہے دردناک، اور ایسا دردناک جس کی درد کی وجہ بار بار کانسٹنٹلی مسلسل عذاب دینا۔ کیونکہ آپ دیکھیں کسی کو ایک دفعہ کسی نے گھونسا مارا، کوئی ہاتھ مارا تو کیا ہوا؟ درد ہوا، تھوڑی دیر میں کیا ہوا؟ ختم ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی مسلسل ہیمرنگ کرتا جائے، مارتا ہی جائے، مارتا ہی جائے، مارتا ہی جائے، تو وہ کیا ہوگا؟ علیم، کہ وہ پین کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، مسلسل اور بہت زیادہ۔ تو اس لیے علیم کا لفظ جو ہے فعیل کے وزن پر ہے، جس میں مبالغہ پایا جاتا ہے، اور ہم ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ دردناک لیکن بہت زیادہ درد دینے والا، یعنی اس کی گہرائی میں کیا آتا ہے کہ مسلسل بھی ہے، شدت بھی ہے، اور قوت بھی، شدید بھی ہے اور قوی بھی ہے۔ فعیل کے وزن پر آپ کو لفظ اور ڈھونڈنا پڑے گا۔ آ ہے نا جیسے، اسی طرح فا ہے، ٹھیک ہے؟ آ اور فا برابر ہے نا؟ آ لی کس کے وزن پر ہے؟ ای، اور من لن، فا ای لن، آ لی من۔ اب فاعیل کے وزن پر کوئی اور لفظ لائیے جو پیچھے پڑ چکے۔ عظیم، کیا مطلب ہے اس کا؟ بہت بڑا۔ رحیم، کیا مطلب ہے؟ بات پر رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم فرمانے والا، اس کو کہتے ہیں مبالغہ کثیرہ، ٹھیک ہے؟ تو عربی زبان بہت سائنٹیفک لینگویج ہے، اس میں بہت سے الفاظ کے اوزان ہوتے ہیں، اوزان کا مطلب وزن، وہ ترازو پہ تولے جا سکتے ہیں، اور اگر آپ کو بیسک میننگ آتا ہو تو اس وزن پر جتنے بھی لفظ آئیں گے ان کا معنی کی گہرائی جاننا آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوگا۔ جیسے رحمان کا وزن تھا فعلان، اب اس میں آپ دیکھیے فعلان کیسے بنا؟ رحمان۔ اسی طرح عربی میں آتا ہے غضبان، آگے دیکھتے ہیں بیما، بی کا ایک مطلب ساتھ تھا اور دوسرا یہ مطلب ہے بوجہ، سبب کے لیے بھی آتا ہے بابا، ٹھیک ہے؟ بیما، بوجہ اس کے جو کالو تھے وہ یکذبون، وہ جھوٹ بولتے تھے۔ روٹ دیکھیے کون سا؟ یکذبون میں کاف ذال اور با، کذب کہتے ہیں جھوٹ کو، یکذبون وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ بہت سے لفظ اس وزن پر بھی آئیں گے، جیسے یخدعون، یکذبون، یشعرون، اور یؤمنون، اور دیکھیے یوقنون، ينفقون، اور یقیمون، یوقنون، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسے الفاظ تلاش کیجئے جس کے شروع میں یا اور آخر میں واو نون ہے، صرف نون نہیں، واو نون، شروع میں یا اور آخر میں واو نون۔ سارے دیکھیے پیچھے سے، سب سے پہلے کیا ہے؟ یؤمنون، آیت 3 میں، پھر ہے یقیمون، آیت 3 میں، پھر کیا ہے؟ ينفقون، پھر کیا ہے؟ یؤمنون۔ اچھا ایک اور بات، اس کو یو نہیں پڑھیے، ٹھیک ہے؟ یو 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 یو، پھر ہے یوقنون، اور اس کو یو نہیں پڑھنا، اس کو یو پڑھنا ہے۔ کیسے؟ یو، یوقنون۔ اچھا، پھر آپ دیکھیے دوبارہ آیت 6 میں یؤمنون، اور پھر اس کے بعد یخادعون اور یخدعون اور یشعرون، اور یہاں یکذبون۔ آگے آپ دیکھیے آج ہی کے سبق میں آیت 12 کے آخر میں آ رہا ہے یشعرون، پھر اس کے بعد آیت 13 کے اینڈ میں آ رہا ہے یعلمون، یعمہون۔ اتنے سارے لفظ جو شروع ہو رہے ہیں یا سے اور اینڈ ہو رہے ہیں واو نون پر، اس کا مطلب ہے کہ ایک تو اس میں جمع کی بات ہے بہت سارے لوگوں کی، اور جمع کی علامت ہے واو نون۔ عربی میں پلورل کا سائن کیا ہوتا ہے؟ واو نون جو اینڈ پہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور شروع میں اگر یا آ جائے کسی بھی ورب کے ساتھ تو اس کا معنی ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، وہ تھرڈ پرسن، ٹھیک ٹھیک، غائب کے لیے۔ ان سارے حروف کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے بغیر بولے اور بغیر آپس میں ڈسکس کیے تو انشاءاللہ بہت جلد سمجھ جائیں گے۔ دیکھیے عربی زبان کا ایک لفظ ہے یفعلون، یفعلون، اس میں آپ دیکھیے کہ فے، عین اور لام کیا ہے اس کا؟ روح، 3 حرف ہے اس کا روح۔ یا جو ہے
یہ وہ کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، جو فعل کے شروع میں آتی ہے وہ. اور یہ جو واو اور نون ہے یہ جمع کی علامت ہے. اب جب آپ ترجمہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کرتے ہیں کیونکہ واو نون آ گیا ہے. اور ہم نے مثال کے طور پہ شروع میں دیکھا تھا یؤمنون، کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ وہ ایمان لاتے ہیں، اور روٹ کیا تھا اس کا؟ حمزہ میم نون، ٹھیک. اور آخر میں پھر وہی واو نون. پھر کیا تھا؟ یقیمون، تو کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ وہ قائم کرتے ہیں. پھر کیا تھا؟ ينفقون. ہر ایک کے آخر میں آپ دیکھیے واو نون آتا جائے گا. جہاں بھی آخر میں لفظ کے واو نون آئے گا تو اس میں کس چیز کی علامت ہوگی؟ جمع کی. از اٹ کلیئر؟ اونٹ کے اوپر جب اینڈ ہو لفظ تو ترجمہ کیسے کریں گے آپ؟ وہ کرتے ہیں یا کریں گے یا جو بھی، لیکن جمع کی علامت ہوگی، ٹھیک ہے. تعلمون میں بھی واو نون کس کی علامت ہے؟ جمع کی علامت ہے. تاتم کی، سامنے والے کی، یا غائب کی، اور تاتم سامنے والے کی. اسی طرح آپ دیکھیے کچھ اور لفظ بھی ہیں جو یا سے تو نہیں شروع ہوتے لیکن میم سے شروع ہو رہے ہیں، جیسے مسلمون. اگر مسلمون کا واو نون ہٹائے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے لفظ؟ مصلح کون ہوتا ہے؟ اصلاح کرنے والا. اور جب واو نون لگا دیا تو کیا بن گیا؟ کرنے والے، ٹھیک ہے، یہ جمع ہو گیا. اچھا، مفسدون، واو نون ہٹائیے، کیا باقی رہا؟ مفسد کون ہوتا ہے؟ کرنے والا. اور مفسدون کون ہو گئے؟ کرنے والے. مؤمنون، ایمان لانے والے. اگر واو نون ہٹا دیں گے تو باقی کیا رہ جائے گا؟ مؤمن، ایمان لانے والا. از اٹ کلیئر؟ انشاءاللہ اس طرح آپ جو غور تھوڑا سا بھی کریں گے تو خود ترجمہ نکالنے کے قابل ہو جائیں گے. آگے آپ دیکھیں آیت 14 کے اینڈ میں ہے مستہزئون. اس کے اندر بھی کیا ہے؟ واو نون ہے اینڈ پر، ٹھیک ہے. اسی طرح آیت 16 کے اینڈ پر معتدین ہے. تو ایک اور علامت بھی ہوتی ہے یا نون کی بھی، جیسے مومنین آتا ہے، کبھی کافرین آتا ہے، کبھی منافقین آتا ہے، ٹھیک ہے. تو یا نون، این اور اون دونوں ہی کس کی علامت ہوتے ہیں؟ جمع کی ہوتے ہیں. انشاءاللہ جب آگے اس کو پڑھیں گے اس کو ڈسکس کر لیں گے. جی، بما کانوا یکذبون، وجہ اس کے کہ تھے وہ جھوٹ بولتے. اور اذا جب قیل جو ہے اس کا روٹ بھی قاف واو لام ہے. قول کس کو کہتے ہیں؟ بات کو. یقول اور قیل کا اوریجن ایک ہی ہے. لہم، ان کو. لا، نہ. تفسدون، تم فساد کرو. تا جو ہوتی ہے یہ تم کے لیے ہوتی ہے، جیسے انعمتا، انعام کیا تو نے، ٹھیک ہے. انعمتا کا کیا مطلب ہے؟ انعام کیا تو نے. اور تفسدون کی شروع میں بھی تا آ رہی ہے. تفسدون کا مطلب تم فساد کرو. لا تفسدون، نہ تم فساد کرو. فی الارض، زمین میں. فی پیچھے پڑا کہیں اور؟ فی قلوبہم، فی کا معنی ہے میں. الارض، زمین. زمین میں کا کیا مطلب ہے؟ انسائڈ دا ارتھ نہیں بلکہ آن دا ارتھ. قالوا، وہ کہتے ہیں. قالوا کا روٹ آف واو لام ہے. انما، سوائے اس کے نہیں. نحن، ہم. مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں. نحن، ہم. الا، خبردار. انہم، یہ دو لفظ ہیں، ایک کیا ہے؟ ان اور ایک ہے ہم. ان پیچھے پڑھا آپ نے. ان الذین. الا انہم ہم المفسدون. اب آپ دیکھیں دو دفعہ ہم آ گیا، اور مفسدون میں بھی وہ جمع ہے، تین اب آ گئے، ٹھیک. انہم، بے شک وہ. پھر دوبارہ ہم، وہ. اور المفسدون میں بھی وہ سب جمع. تین دفعہ ایک ہی بات دہرائی جا رہی ہے یہاں. اس کا مطلب ہے بہت ہی تاکید ہے. دیکھ لو وہی ہے دراصل، وہی جو فساد کرنے والے ہیں. ولیکن، لیکن. یہ عربی میں ولیکن، اور اردو میں کیسے ہم بولتے ہیں؟ لیکن لا نہیں. یشعرون، وہ شعور رکھتے. وَإِذَا، اور جب قیل کہا جاتا ہے، روٹ کیا؟ آب واو لام. لہم، واسطے ان کے. آمنو، ایمان لاؤ. آمن یؤمن، ایمان. کما، جیسا کہ. آمن، ایمان لائے. الناس، لوگ. یہاں پھر آپ دیکھیں آمن حمزہ میم نون سے. الناس کا روٹ ہے نون واو سین. ناس حرکت کرنے کو کہتے ہیں کیونکہ انسان حرکت کرتا ہے جب پتھر حرکت نہیں کرتا. اسی طرح ناس کا روٹ جو ہے نون سین یا بھی ہوتا ہے. نسیہ کا معنی تو بھول جانا، تو انسان بھول جاتا ہے. الناس، لوگ. قالو، وہ کہتے ہیں. انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں. آپ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہاں پڑا؟ انذرتہم انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں. کما، جیسا کہ. آمن، ایمان لائے. السفہاء، یہ نیا لفظ ہے. السفہاء جو ہے سفیہ کی جمع. سفیہ، سین فا یا ہا. سفیہ یسفہ. سین فا ہا کا مطلب ہوتا ہے بے وقوف ہونا، ردی اور ناقص ہونا، کم عقل ہونا. کما آمن السفہاء، الا، خبردار. الا کا جو لفظ ہے اس کو کہتے ہیں حرف تنبیہ، وارننگ دی جا رہی ہے. سن لو، آگاہ ہو جاؤ، بی اویئر، جان لو. انہم، بے شک وہ. ہم، وہی. السفہاء، بے وقوف ہے. ولیکن، کیا معنی؟ لیکن. کہاں پڑھا؟ ابھی پڑھا پیچھے. لا نہیں. یا لمون، روٹ کیا ہے؟ جی، عین لام میم. علم کس کو کہتے ہیں؟ جاننے کو. اور لا یعلمون، نہ جاننے کو. لا علمی کو اردو میں استعمال نہیں کرتے. لا علمی، بات وہی ہے، صرف کہنے کا لفظ مختلف. اور اذا، جب. لقوا، وہ ملاقات کرتے ہیں. لقاء کہتے ہیں عربی زبان میں آمنا سامنا کرنے کو. لقاء کس کو کہتے ہیں؟ آمنا سامنا کرنا، ایک دوسرے کے سامنے آنا. لقوا، ملاقات کرتے ہیں. الذین، ان لوگوں سے.
لقو کا جو روٹ ہے لام قاف یا ہے، لام قاف یا. الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، قالو وہ کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم کس کا معنی ہے؟ نون الف لا کا. پیچھے بھی کہیں کوئی ایسی چیز گزری؟ اہدنا دکھا ہم کو، با اور اذا جب، خلو خ لام واو، خلا کس کو کہتے ہیں؟ خالی ہونے کو، تنہا ہونے کو. بیت الخلا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایسی جگہ جہاں انسان تنہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، خلا کا کیا معنی؟ اکیلا ہونا، خالی ہونا. اور دوسری چیز سے الہ طرف، شیاطینہم، شیاطین کس کی جمع ہے؟ شیطان کی. اور اس کا روٹ ہے شین اور نون، شطن. شطن کا معنی تو دور ہونا، کیونکہ شیطان اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. اور یہاں شیطانوں سے مراد ان کے لیڈرز ہیں، ان کے لیڈرز، کیونکہ شیطان بھی انسان کو لیڈ کرتا ہے. قالو وہ کہتے ہیں، روٹ کیا ہے قالو کا؟ قاف واو لام. انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں. یہ دو لفظ ہیں، مع اور کم. انما بے شک، یہ سوائے اس کے نہیں. نحن ہم، پیچھے پڑا نحن مسلمون. مستہزئون، مستہزئ استہزاء کہتے ہیں عربی میں مذاق اڑانا، کسی کو نشانہ تضحیک بنانا. مستہزئون مذاق کرنے والے، مذاق اڑانے والے. اور اس کا روٹ ہے ہا زائ حمزہ. بس یہی اس کا روٹ ہے. اللہ اللہ یستہزئ مذاق کرتا ہے یا کرے گا، یہ دنیا میں اور آخرت میں. بہم ساتھ ان کے، کن کے ساتھ؟ جو یہ مذاق اڑانے والے. با اور یمدہم، یمدو کا روٹ ہے میم دال دال، مد. مد کہتے ہیں کھینچنے کو. عربی قاعدہ پڑھا ہوگا کیا کہتے ہیں جب مد آتی ہے؟ کھینچ کے پڑھو، لمبا کرو. یمدہم کھینچ رہا ان کو، ڈھیل دے رہا ان کو. فی میں طغیانہم ان کی سرکشی میں. طغیانی اردو میں کبھی پڑھی آپ نے؟ سمندر میں طغیانی آتی تو کیا ہوتا ہے؟ لہریں سرکش ہو جاتی ہیں، اپنی حدوں سے باہر نکلنے لگتی ہیں. تو طغیانہم اپنی سرکشی میں یعنی حدوں سے باہر نکلتے ہوئے. یا مہون وہ بھٹک رہے ہیں. یا مہون کا روٹ آپ نکالیے عین میم اور ہا، کیونکہ باقی واو نون کس کی علامت ہے؟ اور یا جو ہے وہ مذکر غائب کی، تو باقی رہ گیا روٹ پیچھے. آسان ہے نا روٹ نکالنا. اور روٹ کا جاننے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اس کے روٹ جیسا کوئی اور لفظ آ جائے تو آپ فوراً گیس کر لیں ترجمہ. یہ اس لیے پڑھایا جا رہا ہے، اس کو رٹنے کے لیے نہیں پڑھایا جا رہا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں وہ الگ سے روٹ رٹنا شروع کر دیں. ناٹ فار رٹنا، یہ کس لیے ہے؟ سمجھنا. کہ آپ خود غور کریں کہ یہ لفظ کتنے حرف سے مل کے بنا ہے، انالائز کر سکیں آپ اس کو. اولئک یہ وہی ہیں، یہ وہی لوگ ہیں. الذین وہ لوگ، اشتروا اس کا روٹ ہے شین را اور یا. شرا کہتے ہیں خرید و فروخت کرنے کو، ایکسچینج کرنے کو، کچھ دے کے کچھ لینا. اشتروا جنہوں نے خرید لی. الدلالۃ دلال، ضاد لام لام. دلال کہتے ہیں گمراہی کو. کہاں پڑا یہ روٹ پہلے؟ ضالین، انہوں نے خرید لی گمراہی. بالہدیٰ بدلے ہدایت کے. دو کا ترجمہ سبب یا بدلے کہاں پڑا پہلے؟ بما کانوا. الہدیٰ ہدایت، رہنمائی. ہدایت کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ دو قسم کی. نمبر 1 علمی اور نمبر 2 عملی. ہدایت ارشاد اور توفیق. فما تو نہ، فا تو ما نہ. اب ما پھر نہ کے معنی میں آ گیا، جیسے ما ہم بمؤمنین میں آیا. ربحت فائدہ مند ہوئی. ربح را با ہا، ربحت. ربح کہتے ہیں فائدہ کو. نہ فائدہ مند ہوئی تجارت ہو ان کی تجارت، نہ فائدہ دیا ان کی تجارت نے. تجارت کیا ہوتا ہے؟ لین دین کرنا، بزنس. اس کا روٹ کیا ہے؟ تاجیرا، تاجر بھی اسی سے نکلا. اور ہم کا لفظ آپ دیکھیں کتنی دفعہ ہے، اور تجارت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. نتھنگ نیو. واہ اور ماں نہیں، کانو وہ تھے. مہتدین ہدایت پانے والے. مہتدین کا روٹ کیا ہے؟ ہا دال یا، ہدایت پانے والے نہیں تھے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحہ میں ہم نے 3 قسم کے لوگوں کا حال پڑھا تھا. نمبر 1 انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا. سورۃ البقرہ میں اس کی ڈیٹیل ہم نے پڑھی. وہ کون ہے؟ متقین. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کون ہے متقین؟ جن کی صفات آغاز میں ہم پڑھ چکے ہیں. انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جن کے پاس علم بھی ہے اور عمل بھی ہے. دوسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جو کون تھے؟ مغضوب علیہم. سورۃ الفاتحہ میں دوسرے قسم کے لوگ کون تھے؟ مغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا. یہ کون لوگ تھے؟ جن کے پاس علم تو تھا لیکن عمل نہیں تھا. سورۃ البقرہ میں ہم نے ان کی ڈیٹیل پڑھی اور دوسرے گروپ کے بارے میں پڑھا. اور وہ کون تھے؟ ان الذین کفروا. کفر کس کو کہتے ہیں؟ چھپانے کو، یعنی کسی چیز کو جاننا اور جاننے کے بعد اس کو چھپا دینا. تو یہ کیا ہے؟ دراصل معلوم ہو جانا لیکن اس کو قبول نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا. تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں الضالین، بھٹکے ہوئے، جن کے پاس ہدایت نہیں، نہ علم ہے نہ عمل ہے. اور بعض اوقات علم ہوتا ہے لیکن عمل کی توفیق نہیں ہوتی، یعنی ہدایت علمی تو ہوتی ہے لیکن عملی نہیں ہوتی. تو وہاں پر وہ کیا ہوتے ہیں؟ بھٹک جاتے ہیں، راستہ کھو دیتے ہیں. اور ایسے لوگ ہدایت نہیں پاتے. آج کی آخری آیت کے آخر میں آپ دیکھیے کہ کیا لفظ آیا ہے؟ مہتدین. وما کانوا مہتدین.
اور محتدین کس کا اپوزٹ ہے؟ ضالین کا. ضالین ہے راستہ گم کرنے والے اور محتدین ہے راستہ پانے والے. اور یہاں پر کیا کہہ دیا گیا؟ وما کانوا مہتدین، یہ بھٹکتے ہی رہیں گے، یہ راستہ نہیں پائیں گے. تو آج ہم تیسرے گروہ کی تفصیل پڑھیں گے. قرآن پاک کا یہ ایک اسلوب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں کو سمجھانے کے لیے بات کو بہت منظم انداز میں کرتے تھے، تقسیم کر کے اور مثالوں سے واضح کرتے تھے. یہاں پر ہم آج تیسرے گروہ کی بات پڑھیں گے. پہلا گروہ جو خالص مومن، دوسرا گروہ خالص کافر، اور تیسرا گروہ جو نہ مومن اور نہ کافر بلکہ ان دونوں کے بیچ میں. سورۃ النساء آیت 143 میں آتا ہے مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، دونوں کے بیچ میں تذبذب کا شکار ہے، مذبذب ہے، ڈاما ڈول ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، نہ ماننے والے ہیں اور نہ ماننے والے ہیں، کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ منافق. جس طرح متقین کی کچھ علامات تھی، اسی طرح منافقین کی بھی کچھ علامات ہیں. متقی کس سے پہچانے جاتے ہیں؟ نمبر 1 غور کیجیے، ایمان سے. نمبر 2 اقامت صلاۃ سے. نمبر 3 انفاق فی سبیل اللہ سے، اور آخرت پر ایمان سے. یہ کس کی علامتیں ہیں؟ متقین کی. اور ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. اب یہاں پر ایسے لوگوں کا ذکر ہے جن کے لیے ہدایت نہیں، ان کی بھی کچھ علامات ہیں، ان کے بھی کچھ سائنس ہیں، ان کے بھی کچھ ٹریٹس ہیں، کچھ طریقے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا طریقے ہیں. اور ان 3 گروپس کے بارے میں پڑھ کر ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر کون سی علامات نمایاں ہیں، ہم کس گروہ میں شامل ہوتے ہیں، ہمارے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں. کیا متقین والی صفات ہیں ہمارے اندر، یا پھر خدا نخواستہ کسی اور جیسی. آئیے ڈیٹیل دیکھتے ہیں، اور پھر جب یہ آیات پڑھ رہے ہوں ہم تو کسی اور کے بارے میں نہیں سوچیں، اپنا ہی محاسبہ کریں، کیونکہ انسان اپنے آپ کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے، لیکن عموماً ہم اپنے بارے میں سوچنے کی بجائے دوسروں ہی کی خامیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں. تو چلیے ذرا ڈیٹیل دیکھتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض. نہ متقی کہا گیا نہ کافر، بلکہ ان کا نام لیے بغیر جنرلی بات کی گئی کہ اب ان کو علامتوں سے پہچانو. لوگوں میں سے بعض، من جو، یقول کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، یعنی زبان سے کہتے ہیں. قول کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے. زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں. وبالیوم الآخر، اور یوم آخرت پر بھی ایمان لائے ہیں. ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ حالانکہ ما نہیں، ہم وہ بمؤمنین، ایمان لانے والے ہیں. کس سے؟ دل سے. وہ دل سے ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ جب تک کسی کا دل مومن نہیں وہ مومن نہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نکاح مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ یہی بات یہاں کہی گئی ہے کہ وہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن چونکہ ان کا دل اس کی گواہی نہیں دیتا، دل میں یقین ہی نہیں پکا، اللہ تعالیٰ ان کو مومن نہیں مانتے تھے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ صرف زبانی باتیں فائدہ نہیں دیا کرتی تھی اگر عمل ان کی تصدیق نہ کرے اور دل گواہی نہ دیتے. ایمان کے لیے شرط ہے کہ زبان اور دل میں مطابقت ہو، زبان اور دل کے درمیان ہم آہنگی ہو، کوآرڈینیشن ہو، دونوں ایک ہی ہو. دونوں کے فرق کا نام منافقت ہے. کیا ہے منافقت؟ زبان اور دل کے فرق کا نام، خواہ وہ دین کے معاملے میں ہو، خواہ کسی انسان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے. انسان کو وہی کہنا چاہیے جو اس کے دل میں، جس کی دل گواہی دیتے. اپنے ہی دل کے خلاف جانا دراصل خود کو دھوکہ دینا ہے، سیلف کنٹراڈکشن کا شکار ہونا ہے، اور یہ ایک بدترین بیماری. لوگ جو کہ دلوں کا حال نہیں جانتے، اس لیے عموماً ہم ان سے یہ سب چھپا جاتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے. یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، وہ آسمانوں کی بھی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ زمین کی بھی ہر چیز کو جانتا ہے. الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہو اللطیف الخبیر، تو بہت باریک بین، بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے، اس کو تو سب پتہ ہے. تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہدایت کے لیے ہمیں اپنی زبانوں اور دل میں کیا کرنا ہے؟ ہمانگی کر الائنمنٹ کرنی ہے، ان کو برابر کرنا ہے. اور یہ کون کر سکتا ہے؟ ہم خود ہی کر سکتے ہیں اپنے لیے، کیونکہ کسی اور کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا سوچتے ہیں اور ہم کیا بول رہے ہیں. یہ تو ہمیں خود کو ہی پتہ ہے. اس لیے اپنا حساب خود لینا ہے، اپنے اوپر چیک اینڈ بیلنس خود رکھنا ہے. یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ. منافقین اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ اردو میں دھوکہ کس کو کہتے ہیں بتائیے؟ چیٹنگ تو انگریزی میں کہتے ہیں. کہنا کچھ، کرنا کچھ، دل میں کچھ، زبان پہ کچھ، اسی کا نام دھوکہ.
یعنی دوسرے کے سامنے حقیقت واضح نہ کرنا، دوسرے کو اندھیرے میں رکھنا. اور یخادعون میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے، یعنی وہ ایک گروہ ہے، دے آر گروپ آف پیپل جو ایک دوسرے کو غلط کاموں پہ سپورٹ کرتے رہتے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے ماحول اور کمپنی سے بہت انفلوئنس ہوتا ہے اور وہی بننے لگتا ہے جیسا کہ اس کے آس پاس کے لوگ بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہی کرنے لگتا ہے. یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، یعنی اسلام کا اظہار کر کے اور اپنے کفر کو دل میں چھپا کے. والذین، اور ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں کیونکہ ان کے سامنے وہ کیا نظر آتے ہیں؟ سچے مومن، حالانکہ ان کے دل مومن نہیں ہوتے. یہاں اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا تاریخی پس منظر جانیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آغاز سے لے کر تقریباً 13 سال تک مکہ میں رہے. مکہ میں آپ کا واسطہ خالص کافروں سے، ابو جہل، ابو لہب اور سخت شدید مخالفت کرنے والوں سے، اور کچھ آپ کے ساتھی تھے جو سچے مومن متقی لوگ تھے. تیسری قسم وہاں نہیں تھی، دو ہی گروہ تھے، یا سچے مومن اور یا پھر پکے کافر بس. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور کچھ ہی عرصے کے بعد جنگ بدر ہوئی جس میں مسلمانوں کو واضح شاندار کامیابی نصیب ہوئی، مسلمانوں کی حکومت اسٹیبلش ہو گئی. جنگ بدر میں مسلمانوں کو مال غنیمت ملا، مسلمانوں کو عزت ملی، شان و شوکت ملی، حکومت ملی. اب کیا ہوا؟ کچھ ایسے لوگ جن کے دل میں دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی اور جنہیں صرف دنیاوی مفادات سے غرض تھی، جن کی صرف اور صرف زندگی مال و دولت کے ارد گرد گھومتی تھی، اپنے مفادات کو بچانے کے گرد گھومتی تھی، وہ اس بات کو سوچ کر کے اگر مسلمان طاقت پکڑ گئے تو ہمارے خلاف کوئی ایکشن نہ لے لیں یا ہم کو نقصان نہ پہنچے تو ہم بھی اپنے اسلام کا اظہار کر دیتے تھے، جبکہ ان کے دل مان نہیں رہتے تھے. وہ دل سے اسلام کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، اسلام سے انہیں کوئی ہمدردی نہیں تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کوئی دلچسپی نہیں تھی، مسلمانوں سے ان کی کوئی خیرخواہی نہیں تھی. وہ مطلبی مفاد پرست لوگ تھے جنہیں صرف اپنی دنیا کے فائدوں سے غرض تھی. انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان طاقت پکڑ رہے ہیں تو اپنی دنیا بچانے کے لیے انہوں نے کس میں فائدہ سمجھا؟ ایمان لانے میں. تو یہاں آ کر ایک تیسرا گروہ وجود میں آ گیا جو اوپر سے تو اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے لیکن ان کے دل مومن نہیں تھے. تو وہ کیا دھوکہ دے رہے تھے؟ اسلام کا اظہار کر کے وہ فائدے اٹھانا چاہ رہے تھے جو مسلمانوں کو ملنے والے تھے. اسلام کے لیے کوئی قربانی نہیں کرنا چاہ رہے تھے لیکن اسلام کی شان و شوکت اور حکومت اور طاقت سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے. ایسے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں جن کا دین ایمان کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے فائدے. وہ کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ ہر چڑھتے سورج کے ساتھ. وہ جہاں دیکھتے ہیں ان کو فائدہ ہوگا وہ اسی کی طرف لپک جاتے ہیں. ان کا اپنا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، وہ صرف مفاد کے بندے ہوتے ہیں، مطلب پرست، مفاد پرست. ہر اس شخص کی خوشامد کریں گے جہاں سے ان کو فائدہ ہوگا اور ہر اس کو دھوکہ دے جائیں گے، اس کا ساتھ چھوڑ جائیں گے جہاں انہیں کچھ خرچ کرنا پڑے گا یا کوئی قربانی کرنی پڑے گی یا انہیں کچھ دینا پڑے گا. تو یہاں ایسے ہی لوگوں کا ذکر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ آپ ہی کے اندر ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن حقیقت میں اللہ اور ایمان والوں کو وہ دھوکہ دے رہے ہیں، چھپے دشمن، فریب کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں. وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے الا انفسہم، مگر اپنے ہی آپ کو، اپنے ہی نفس کو، اپنی ہی ذات کو. وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے، جانتے نہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے دراصل وہ خود اس میں گرتا ہے. قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں آتا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، بری چال اپنے چلنے والے ہی کو گھیرے میں لے لیتی ہے. جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس میں گرتا ہے. تو اس لیے فرمایا وہ دراصل اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ منافق اہل ایمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر وہ اپنے ایمان میں سچے تھے. دھوکہ باز سچے مخلص مومن کو نقصان نہیں دے سکتا، اس کا دھوکہ اس کے اپنے ہی اوپر پڑتا ہے. ایک اور بات بھی یہاں پتہ چل رہی ہے کہ جو شخص غلط کام کرتا ہے اس کا نور بصیرت چھن جاتا ہے، اس کی سمجھ اور عقل ماری جاتی ہے. کیسے؟ جیسے ان منافقین کی. وہ خوش ہو رہے تھے کہ ہم اہل ایمان کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور وہ یہ بھول گئے کہ دراصل اپنے آپ ہی کو نقصان دے رہے ہیں. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے لوگوں کا حال کھول دیا تو فکر ہوتی ہے نا کہ اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اوپر سے کچھ ہوتے ہیں اندر سے کچھ ہوتے ہیں، پھر کیسے پتہ چلا ہے تاکہ ان سے بچ سکے. ان کے قول اور فعل کے تضاد سے وہ کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. جیسے متقین کی علامت ہے نا، وہ پہچانے جاتے ہیں اقامت صلاۃ سے، مال خرچ کرنے سے، اپنے تقویٰ سے،
کافر پہچانے جاتے ہیں اپنی ہٹ درمی سے، علل اعلان دین کی مخالفت کرنے سے، تو منافق پہچانے جاتے ہیں کس سے؟ قول اور فعل کے تضاد سے۔ یاد رکھیے زندگی میں کوئی بھی شخص اگر آپ کی خوشامد زیادہ کرے لیکن بوقت ضرورت کام نہ آئے، کام نہ کر کے دے تو پھر اس سے دھوکہ نہ کھائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں اس کی برائیاں کرنا شروع کر دیں اور اس کو بدنام کرنا شروع کر دیں، لیکن خود محتاط ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ہم العدو فاحذرهم، یہ دشمن ہے ان سے محتاط رہو۔ تو منافقین سے ڈیل کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ احتیاط۔ مومن کو خود چوکنا ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات کچھ لوگ سامنے جب آتے ہیں بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اور پیچھے آپ ہی کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، آپ کی برائیاں کرتے ہیں، آپ کے خلاف محاذرائی کرتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے، منافقت چھپی نہیں رہتی، بہت جلدی پتہ چل جاتا ہے۔ ایسے میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ خود محتاط ہو جانا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل کا مزید حال کھولتے ہیں۔ کیا ہے ان کے دل کا حال؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ کون سی بیماری؟ نفاق کی بیماری، منافقت کی بیماری، شک کی بیماری۔ دل جو ہے اس میں خاص طور پر دو چیزیں جب آ جاتی ہیں تو ایمان کو چاٹنے لگتے ہیں۔ نمبر 1 شہوات، نمبر 2 شبہات۔ شہوات کا معنی ہوتا ہے خواہشات۔ خواہشات کیا؟ وشفل تھنکنگ، خواہشات، تمنائیں، آرزویں، امیدیں، دنیا کے بارے میں لمبی چوڑی پلاننگ۔ اور شبہات کیا ہوتا ہے؟ شبہ کس کو کہتے ہیں؟ شک۔ تو ان کے دلوں میں ایک طرف دنیا کی محبت ہے، منافقت نے اسی سے جنم لیا، دنیا کی محبت، اور دوسری طرف دین کے بارے میں شک، ایمان نہیں ہے پکا۔ فزادہم اللہ مرضا، بس بڑھا دیا ان کو اللہ نے مرض میں۔ یہاں فا جو ہے اس کا معنی ہے سبب، یعنی ان کے اس مرض کے سبب جب انہوں نے علاج نہیں کیا تو اللہ نے بھی ان کا مرض اور بڑھا دیا۔ کوئی بھی مرض، کوئی بھی بیماری جس کا علاج نہ کیا جائے اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بڑھ جاتی ہے، یا نہیں بڑھ جاتی ہے، حتیٰ کہ کیا ہو جاتی ہے؟ لا علاج۔ ایسا ہوتا ہے کسی بھی بیماری کو اگر شروع میں پکڑ لیا جائے تو اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ مثلا کینسر ہی ہے، اگر شروع میں ڈائگنوز ہو جائے تو علاج آسان ہے نا، اور اگر غفلت برتی جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پھیل جاتا ہے، اور بالآخر کیا ہوتا ہے؟ ہلاک کر دیتا، مہلک ہوتا ہے، لا علاج ہو جاتا ہے۔ انسان جب اپنے دل کے اندر دین کے معاملے میں شک و شبہ پائے تو فوراً اس کا علاج کرائے۔ اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں کہیں آپ کو شک گزرے، پتہ نہیں یہ سچ ہے بھی کہ نہیں، تو کیا کریں؟ علاج۔ اگر علاج نہ کیا تو کیا ہوگا؟ مرض بڑھ جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ بڑھتا چلا گیا تو وہ آخرت میں سخت نقصان کا باعث ہوگا۔ شک کا علاج کیا ہے؟ شک کیسے دور کیا جاتا ہے؟ شک کو کیا چیز دور کرتی ہے؟ علم یقینی۔ علم یقینی کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ قرآن مجید سے، صالحین کی صحبت سے، اس پر عمل کرنے والوں کے پاس بیٹھنے سے۔ کیونکہ جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ اتنا اچھا عمل کر رہا ہے تو پھر آپ کا بھی کیا دل چاہتا ہے ہم بھی عمل کریں، اور پھر آپ کو ایک تقویت ملتی تھی۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، دین کے بارے میں شک، اللہ کے بارے میں شک، آخرت کے بارے میں شک، قرآن کے بارے میں شک، تو انہوں نے اس کا علاج نہیں کیا، اللہ نے بھی ان کی بیماری اور بڑھا دی۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب ہے، علیم، دردناک، پینفل، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت سے پتہ چلتا ہے کہ منافقین کے لیے سب سے بدترین عذاب ہے۔ کیا کچھ معلوم؟ وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور علیم، بہت پینفل اور مسلسل اذیت ناک عذاب۔ کیوں ان کے لیے اتنا عذاب ہے؟ بما، بوجہ اس کے جو کانوا وہ تھے، یکذبون، وہ جھوٹ بولتے تھے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ یکذبون کا لفظ کہتے ہیں، کذب کہتے ہیں خلاف حقیقت بات، خلاف واقعہ بات، ریالٹی کے اپوزٹ، سچ کا اپوزٹ ہوتا ہے جھوٹ۔ صدق کہتے ہیں موافق حقیقت بات، اور کذب کہتے ہیں خلاف حقیقت بات، یعنی حقیقت کچھ، ریالٹی کچھ، اور یہ کچھ اور بیان کر رہے ہیں۔ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، آیت المنافق ثلاث، اور ان میں سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، منافق جھوٹ بولتا ہے۔ پچھلی آیت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے قول اور ان کے فعل میں تضاد ہے، ان کے دل اور زبان میں فرق ہے، دل کچھ کہتا ہے، زبان سے کچھ اور کہتے ہیں۔ یہاں یکذبون سے مزید وضاحت ہو گئی کہ وہ جھوٹے لوگ ہیں۔ تو منافقت کی سب سے پہلی، فرسٹ اینڈ فارموسٹ صفت کیا ہے؟ جھوٹ بولنا۔ اور ایمان کیا ہے؟ تصدیق کرنا، اور تصدیق کس کو کہتے ہیں؟ سچ بتانا۔ ایمان سراسر سچائی ہے، جبکہ منافقت سراسر جھوٹ۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے عذاب سے بچنا چاہے تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ جھوٹ چھوڑنا ہوگا۔ مذاق میں بھی جھوٹ کی اجازت نہیں ہے،
جھوٹ اکبر الکبائر میں سے کبیرہ گناہوں میں سے. بہت سی احادیث اس کے بارے میں آتی ہیں جس میں جھوٹ کی قباحت بتائی گئی ہے اور ایمان کے منافی اور ایمان کو نقصان دینے والی چیز بتایا گیا ہے جھوٹ کو. جھوٹ انسان کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ ہوتا ہے. سورۃ المؤمن 28 میں آتا ہے ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب. اللہ کسی جھوٹے حد سے گزرنے والے کو ہدایت نہیں دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ بزدل کون ہوتا ہے؟ کاوڑ. آپ نے فرمایا ہاں. پھر پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں. بخیل کون ہوتا ہے؟ اسٹنجی. پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, مومن جھوٹا نہیں ہوتا. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی شخص ایک جھوٹ بات کہتا تھا تو اس کی وجہ سے وہ منافق ہو جاتا تھا, اور آج میں سنتا ہوں کہ تم میں سے ایک شخص اس طرح کی جھوٹ بات ہر روز 10 بار کہتا ہے اور پھر بھی مومن کہلاتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سچے مومن بنے تو کیا کرنا ہوگا؟ جھوٹ چھوڑنا ہوگا. عام روزمرہ زندگی میں مثلاً کون کون سی باتیں خلاف حقیقت ہم کرتے ہیں؟ ذرا غور کیجئے کہ مثلاً کیا جھوٹ ہوتے ہیں. فون آتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بول دیجئے گھر پر نہیں اگر بات نہ کرنا چاہتے. دس از جھوٹ, لائی. بچوں کو کچھ دینا نہیں ہوتا, دھوکہ دے کے کیا ہو ادھر کچھ دو اور پھر دیتے کچھ نہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ خرید و فروخت کے موقع پہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ, اور اللہ کی قسمیں کھا کے بازو کا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, اور کمٹمنٹ پورا نہیں کرتے. مثلاً آپ کو کہا گیا ہے کہ سبق گھر جا کر دہرائیے, 7 دفعہ پڑھیے, یاد کیجیے. جب آپ سے گروپ میں پوچھا جائے کہ کتنی دفعہ پڑھا تھا تو اب آپ یہ کہیں کہ اب سب کے سامنے بے عزتی ہوگی تو بس کہہ دیتے ہیں ان کو کیا پتا, یہ کون سا ہمارے گھر آ کے دیکھے تھے, یہی کون سا کنفرم کر سکتے ہیں, کہہ دیتے ہیں 7 ہی دفعہ پڑھا تھا. اسی طرح چھٹی کر لی, پوچھا بھی کیوں چھٹی کی؟ نانی فوت ہوگی تو نانی 10 سال پہلے فوت ہوئی تھی. چھوٹی چھوٹی باتوں میں آرام سے جھوٹ بول دیتے ہیں. جو شخص جھوٹ چھوڑنا چاہتا اس کے لیے بس اتنی بات کافی ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے. جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے. اب دیکھیے تھوڑی دیر کی گرمی, تھوڑی دیر کی درد, تکلیف, الم برداشت نہیں ہوتی. کسی کو سر درد ہو تو کتنی بےچینی ہوتی ہے, سوچتے کہ اس وقت کوئی دوا لے اور سر درد ختم ہو جائے. اور یہاں کیا علیم, علیم کا کیا معنی بتایا تھا میں نے؟ بار بار مسلسل پے در پے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس سے پتہ چلتا ہے فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا, عذاب کے سوا ہم کسی چیز میں اضافہ نہ کریں. عذاب کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی جائے گا اور زیادہ ہوتا چلا جائے گا. آج یہاں سے عہد کر کے اٹھیں کہ جھوٹ آؤٹ. ایمان اور جھوٹ کا کوئی میل نہیں. جھوٹ آتا ہے تو ایمان نکلتا چلا جاتا ہے, وہ اس کو کھا جاتا ہے, کھوکھلا کر دیتا ہے. اور ایک جھوٹ بولنے کے لیے پھر کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. جھوٹ کی ایک قسم مذاق میں جھوٹ بولنا ہے, جھوٹ کی ایک قسم جھوٹے وعدے کرنا ہے, جھوٹ کی ایک قسم جھوٹی خوشامد کرنا ہے کہ دل میں کچھ بھی نہیں کسی کے لیے, زبان سے کہنا آئی لو یو اور دل میں ہے ہی کوئی محبت نہیں. خوشامدیں کرنا اور اندر سے نفرت رکھنا, نہیں محبت کسی سے کیا آپ کو بگڑ جائے گا, نہیں. لیکن کیوں کہتے ہیں مفاد کے لیے, دنیاوی فائدوں کے لیے. اسی طرح مبالغہ آ رہی, چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا دینا, چھوٹی سی بات کو بہت بڑا بنا کے پیش کرنا. جو چیز جتنی ہے بس اتنی بتائے کافی ہے, اگر نہیں کو خوش ہوتا نہ ہو, ہم کیوں اپنی آخرت خراب کریں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.